بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد کتنی پیاری دعا ہے نا یہ، سمجھے تو ہے؟ سوچو یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ ہماری ساری دعائیں ایک طرف اور یہ دعا ایک طرف۔ ہم دنیا کی ہر چیز مانگ رہے، آپ مانگو، کوئی روک رہا نہیں آپ کو۔ 1,00,000 دعا مانگو، اللہ سننا چاہتا ہے۔ بندگی کی معراج دعا ہے، سمجھے؟ معراج ہے بندگی کی۔ جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھ کے اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا یا کوئی دعا نہیں مانگی تو اس کی نماز منہ پہ پھینک دی جاتی۔ نماز کے بعد لازم ہے دعا مانگنا۔ جب تم دعا مانگتے ہو وہ سنتا ہے تمہاری بات کو۔ ہم نہیں سنتے غریب کی بات، لیکن وہ سب کی بات سنتا ہے۔ دعا جتنا مانگو اتنا اچھا ہے، دل کو سکون ملتا ہے دعا مانگنے سے۔ سارے دروازے بند ہو گئے آپ کی نگاہ میں بالکل اندھیرا ہے، ہر چیز بند ہو گئی، ایسا لگ رہا کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میرے راستے پورے بند ہیں۔ اس وقت اس سے بات کرو، اس وقت اس کو پکارو۔ دنیا میں مثال دے رہا میں، ڈالس میں بہت پیسے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہے بھی تو نہیں بولیں گے، بولیں گے نہیں بولیں گے۔ بہت پیسے والا آپ کا سگا بھائی ہے اور آپ غریب ہیں، آپ اپنے بھائی سے روز پیسے مانگ سکتے، ہیلپ مانگ سکتے، فائنینشیل ہیلپ کی بات کر رہا کہ بھائی میری مدد کرو۔ وہ 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، 4 دن کرے گا، اس کے بعد بولے گا یار تم نے پریکٹس بنا لی نہیں؟ وہ بولے گا کتنی دفعہ جا کے کام کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا رات میں 12 بجے لیٹ نائٹ آپ اپنے سگے بھائی کو، ریئل اون بردر کو فون کر کے بول سکتے کہ آئی ایم ان اے پرابلم پلیز ہیلپ می؟ اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ہے، میں نے بولا آپ کو۔ رات میں لیٹ نائٹ آپ فون کر کے بول سکتے کہ میری ہیلپ کرو، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا۔ آج کل تو نمبر آ رہا نہیں، نمبر دیکھ کر اٹھاتے۔ میں بتا رہا، ایک مثال دے رہا، کیا بات کر سکتے آپ؟ اتنی رات کو نہیں بات کر سکتے، لیٹ نائٹ آپ فون نہیں کر سکتے کسی پیسے والے کو ہیلپ کرو۔ یہ فرق ہے بندے میں اور خدا میں، نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اللہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، میں دوں گا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ 24/7 مانگو، جتنا مانگو گے اتنا تم اللہ سے معصوم سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ کبھی نہیں شرمانا مانگتے ہوئے کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے نہیں۔ کیا بول رہا میں؟ بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ اور آج کی رات دعا کی رات ہے، شب جمعہ۔ ہفتے میں یہ رات رکھی گئی کہ تم جتنا مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کبھی نہیں روکے گا۔ آج کی رات جتنا مغرب سے لے کر صبح فجر تک یہ رات رکھی گئی ہے صرف دعا کے لیے، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگنا۔ آج کی رات مرحومین کے لیے رکھی گئی۔ میں ابتدا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ رات مرنے والوں کی ہے، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی۔ اسی لیے آپ دیکھو جتنے اعمال بتائے گئے شب جمعہ کے مرحومین کے لیے، لٹرلی بعض روایتوں میں یہاں تک کہ تمہارا باپ ہو یا ماں تمہارے دروازے پہ آ کے بھیک مانگتے، آپ خاموش مت سنو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، لٹرلی آ کے مانگتے ہیں کہ او مائی سن گیو می سم تھنگ، بیٹا کچھ دو۔ یہاں تک روایت ہے کہ آج کی رات اگر تم ایک روٹی کا لقمہ
پیس آف بریڈ اگر تم کسی جانور کے سامنے بھی ڈال دو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا مرنے والوں کو. اللہم صلی اللہ محمد و محمد. ہم نے آج کی رات کو بھلا دیا, لٹرلی بھلا دیا. شب جمعہ ایک روٹین کی لائف آ گئی ہماری. یاد رکھو شب جمعہ کا انتظار کرنا, ویٹ کرنا. ابھی آپ نے نماز میں بھی سنا کہ شب جمعہ جو مخصوص ہے وہ مولا حسین کی زیارت ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر شب جمعہ تم زیارت مولا حسین پڑھو گے تو اللہ تم کو ملحق کر دے گا حسین کے ساتھ, مولا حسین کے ساتھ آپ کا شمار ہوگا. یہ رات زیارت پڑھ کے اپنے لیے مت پڑھو, کئی زیارت ہے مولا حسین کی. میں وارثہ کی بات کر رہا صرف. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. میں کربلا نہیں جا سکا, خدا نہ خواستہ. آپ یہاں بیٹھ کے پڑھو. ہر جمعرات کو امام حسین سے ملو. آپ نے سن لیا, ایوری تھرسڈے مولا حسین سے ملاقات کرو. اب میں آپ کو مثال دیتا ایک اور. سلام سے ملاقات کیسے ہو رہے؟ روز اگر آپ سلام کریں یا شب جمعہ سلام کریں کسی کو ڈیلس میں, ایک دن ایک شب جمعہ, 2 شب جمعہ, 3 4 5 6 کرتے رہے, کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو پہچاننے لگے گا. کتنے بھی مجمع میں ملو وہ جان لے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو ہر جمعرات کو آ کے مجھے سلام کرتا. ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے مولا حسین سے, تو شب جمعہ مولا حسین کو سلام کرو. 5 منٹ کی زیارت, میں یوتھ کو بول رہا, 5 منٹ کی زیارت ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تقدیروں کو بدلنے کے لیے بہترین اعمال میں سے ایک عمل بتایا گیا کہ تم شب جمعہ مولا حسین کو سلام کرو. افسوس یہ ہمارے پاس ذخیرہ ہے زیارات کا, ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم کرتے نہیں. ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے پرابلم سے پھنسے ہوئے. یہ پرابلم مسلسل میرے پاس میسیجز آ رہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ دعا بتاؤ, یہ دعا بتاؤ. ارے بابا ہر چیز تمہارے پاس ہے, تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر بولے تو بولتے مولانا کوئی چھوٹی چیز بتاؤ, بڑی نہیں. اثر زیادہ ہونا چھوٹی چیز میں, یہ بھی ایک پرابلم ہے. کوشش کرو کہ زیارت امام حسین شب جمعہ, نیت کیا کرو گے؟ نیت یہ کرو کہ شب جمعہ پڑھتا ہوں تھرسڈے نائٹ, مغرب سے لے کے فجر تک کبھی بھی میں زیارت پڑھتا ہوں مولا حسین کی. اپنی طرف سے مت بولو, میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھ رہا, بھائی بہنوں کی طرف سے پڑھ رہا, رشتہ داروں کی طرف سے پڑھ رہا. اور ایک جملہ اور ایڈ کرو کہ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے, سن لیا پیچھے والوں کو بول رہا, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, تمہیں اس کی نیابت میں پڑھ رہا. آپ نے صرف سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولا, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. سٹارٹ کیا بھی کہ اللہم سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مثال کے طور پہ آپ ڈیلس میں, کوئی بندے کی پہلی رات ہے نیوزی لینڈ, دنیا کے آخری حصے میں, آکلینڈ میں. اللہ آکلینڈ والوں کو اچھا رکھے. تو وہاں یہاں آپ نے پڑھا, نیوزی لینڈ مثال دے رہا, نیوزی لینڈ میں کوئی بندہ ہزاروں میل دور, اس کی پہلی رات ہے, اور آپ نے کہا میں اس زیارت جس کی پہلی رات ہے اس کی نیابت میں, اس کے بیہاف میں پڑھ. لٹرلی روایت کے جملے کے بارش جیسے ہوتی ہے, ہیوی شاور جس کو آپ بولتے, رحمت کی بارش اس کی لہت پہ ہوں گی. مردہ آنکھوں کو کھول کے دیکھ کے بولے گا یہ آ رہی کہاں سے رحمت؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ مثال کے طور پہ ڈیلس میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی نے زیارت امام حسین تیرے نیابت میں پڑھی ہے. سن لو یار, پڑھی ہے. اس کے بعد اللہ حجابات کو ہٹاتا, ان پردوں کو ہٹاتا, ہٹا کے اس مردے کو یہاں کے اس مومن کو بتاتی کہ دیکھو اس نے پڑھی, اس کی وجہ سے تمہارے پاس رحمت آئی. تو وہ مردہ وہاں پہ دعا کرتا کہ پروردگار میں تو اندھیرے میں تھا, یہ جو روشنی آئی اس کی وجہ سے آئی, اب تو اس کی زندگی میں روشنی کر دے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. کبھی نہیں چھوڑنا زیارت امام حسین. روز پڑھو, اس سے تمہارے تعلقات مولا حسین سے بن جائیں گے.
इंशाल्लाह कल जो दर हुसैन में पढ़ूंगा तो उसमें बताऊंगा दर हुसैन का क्या है। तो कोशिश ट्राई करो, मैं यूथ को बोला, बड़े तो सभी पढ़ते, 5 मिनट स्पेयर करो यार, 5 मिनट निकालो अपनी टाइम में से, निकाल के मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ो। इसलिए कि 1000 लोगों के प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, परेशान है लोग, फैमिलीज परेशान है। औलाद नहीं हो रही तो हुसैन से बड़ा कोई वास्ता है? जिंदगी में दे तो अब नहीं देंगे आपको। जैसा उस यहूदी ने मांगा था, नहीं समझे अभी भी, उसकी तकदीर में नहीं था, लेकिन हुसैन ने दिया। डेस्टिनीज को बदलने वाले का नाम हुसैन है। तुम्हारी तकदीरों को बदलने वाले का नाम हुसैन है। अगर औलाद चाहत कोई चीज मांगो,